بخش دے تو سگے اتار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والا مہینہ ربیع النور مبارک ہو۔ آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک ایسا واقعہ جو کہ آپ کے دادا جان کے ساتھ پیش آیا، حضرت عبد المطلب کے ساتھ، وہ سناتا ہوں، جو کہ بڑا پرکیف ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سیرت کی اور موضوعات پر مبنی مشہور کتاب الخصائص الکبریٰ میں درج فرمایا ہے۔ الخصائص الکبریٰ کم و بیش 500 سال پرانی کتاب ہے اور یہ بہت پیاری کتاب ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس مبارک ماہ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوعات کو ضرور پڑھیے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باروایت ابو بکر بن عبداللہ بن عبد الجہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے، اور وہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو طالب سے سنا۔ ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد، ان سے سنا اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کو یہ بیان کرتے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میں حجر اسود کے قریب خانہ کعبہ شریف میں حرم میں لیٹا ہوا تھا، مجھے یہ خواب آیا تو میں گھبرا کر اٹھ گیا، اور اس کے بعد میں ایک کاہن جو کہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اس کے پاس جا پہنچا اور میں نے اسے اپنا خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک درخت دیکھا جس کی لمبائی بہت زیادہ ہے، گویا آسمان تک اس کی لمبائی آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا نور بھی بہت زیادہ ہے، روشنی بھی اس کی خوب پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قریش کی ایک جماعت تو اس کے ساتھ چمٹ رہی ہے محبت کی وجہ سے، اس کے نور کی وجہ سے، اور ایک جو جماعت ہے وہ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں کوشش کی کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے پھل وغیرہ کچھ حاصل کر لوں، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ خیر یہی خواب تھا کہ جس کی وجہ سے مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں تمہارے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آ گیا ہوں۔ خیر کاہن نے جب خواب سن لیا تو اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا، اور اس نے کہا کہ عبد المطلب اگر واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو سن لو، تمہارے پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا کہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہوگا، ایک مخلوق اس کی خوبیاں دیکھ کر اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی اور ایک مخلوق اس کے خلاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا شاید وہ فرزند یعنی میرے خواب کی تعبیر تم لگتے ہو۔ لیکن ابو طالب اپنی زندگی میں اس بات کو اکثر بیان کرتے تھے کہ حضور کی بعثت یعنی اعلان نبوت کے بعد میں ان سے کہتا تھا کہ اللہ کی قسم وہ درخت میں نہیں تھا، وہ درخت تو حقیقتاً آپ تھے۔ یعنی ابو طالب یہ بات کو مانتے تھے۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے ان سے کہا کہ پھر آپ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ آپ نے فرمایا ایمان میں قریش کے لوگوں کی وجہ سے نہیں لاتا کہ یہ کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ مطلب اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا اور وہ اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتا۔ لیکن حقیقتاً وہ جو خواب میں میرے والد نے دیکھا تھا کہ ایک قوم ان کے ساتھ وابستہ ہے، ایک قوم ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کی عظمت لمبائی میں بھی کافی ہے، اور واقعی وہ نور ہیں۔ صادق امین تو ان کو سارے کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، تو یوں ابو طالب بھی اس بات کو مانتے تھے کہ وہ جو مطلب نور تھا اور وہ درخت تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس سے مراد تھے۔ دوسرا یہ کہ عبد المطلب خود بیان کرتے ہیں، یہ بھی روایت ہے جو کہ طبرانی میں بھی ہے اور حاکم میں بھی ہے، بہقی وغیرہ میں بھی ہے، اور اس کو بھی روایت کرنے میں کچھ واسطے ہیں۔ بہرحال وہ روایت یہ ہے کہ عبد المطلب خود کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا اور میں یمن کے سفر پہ تھا، وہاں مجھے ایک یہودی عالم ملا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ میں نے کہا بنی ہاشم سے ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کا ناک دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا دیکھ لو۔ تو اس نے آپ کا ناک، چہرہ مبارک جو ہے وہ اوپر کروا کے آپ کا ناک اندر سے جھانک کر دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جتنی ہماری ریسرچ ہے، ہمارا علم ہے، اور جو آخری نبی کی مطلب نشانیاں ہیں ان کے باء و اجداد وغیرہ کی، اس حساب سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں ملک ہے یعنی خلافت وغیرہ، اور دوسرے ہاتھ میں نبوت دیکھ رہا ہوں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بنی زہرہ میں مطلب ہم اس کو پاتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟
تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری شادی نہیں ہوئی. تو اس نے کہا کہ میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ قبیلہ بنی زہرہ میں نکاح کیجئے گا. خیر آپ واپس آ گئے اور پھر آپ کا قبیلہ بنی زہرہ کی ایک نیک خاتون فاطمہ نامی سے آپ کا نکاح ہوا، جن کے بطن سے حضرت عبداللہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کا نکاح وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جاتا ہے، جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کہ اہتمام کیا جا رہا ہے گویا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں اس کی برکتیں رکھی گئی ہیں. آپ کا جو نور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ مطلب آپ کے آباء و اجداد میں دیکھا جا رہا تھا، اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی. تو یہ ہے حقیقتاً اصل میلاد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پیدائش کے واقعات کو بیان کیا جائے. اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ محبت بھری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. انشاءاللہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جو کوئی بھی ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں زیادہ پائے گا تو انشاءاللہ اس کا وسیلہ چونکہ آپ بنے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی ضرور دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک کی پکی سچی محبت عطا فرمائے.